الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 42 سے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر بھیجی ہم نے ان کے بعد اور امتیں یا اور جماعتیں، ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، نہیں آگے بڑھ سکتی کوئی امت اپنے وقت مقرر سے اور نہ ہی پیچھے رہ سکتے ہیں وہ، یعنی کسی امت کا جو ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے نہ اس سے آگے بڑھ سکتی ہے وہ، یعنی ابھی وقت نہ آیا ہو اور کوئی پہلے چلا جائے، اور نہ ہی پیچھے رہ سکتے ہیں کہ وقت تو آ جائے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ لیکن وہ بچ جائیں، اس وقت سے پیچھے رہ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ ساعہ کا لفظ بھی آیا ہے، ایک لمحہ کی بھی تاخیر یا تقدیم نہیں ہوتی، جو وقت مقرر ہے ہر قوم، ہر امت، ہر فرد اسی وقت پہ جاتا ہے اللہ کے پاس۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مختلف نبی بھیجے، ان کے ساتھ امتیں بھیجیں، اور ہر امت اپنا وقت گزار کے جب اس کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وقت پورا ہوتا تو وہ اپنے وقت سے ایک لمحہ بھی تقدیم تاخیر نہ ہوتی اور اپنے وقت پہ وہ چلی جاتی جب اس کی تباہی کا وقت آتا۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر بھیجے ہم نے اپنے رسول متواتر، پے در پے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، چاہے وقفہ درمیان میں ہوتا بعض اوقات کچھ سالوں کا، کافی سالوں کا، بعض اوقات صدیوں کا، لیکن ایک کے بعد دوسرا ہم رسول بھیجتے رہے، یہ سلسلہ جاری رکھا۔ کلما جاء امت رسولها، جب بھی آتا کسی امت کے پاس اس کا رسول، کذبوہ، تو وہ جھٹلا دیتے اسے، یعنی ہر رسول کے ساتھ یہی ہوا، کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کی تکذیب نہ ہوئی ہو، جس کو اس کی امت کے لوگوں نے جھوٹا نہ کہا ہو اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کیا ہو، کوئی رسول ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آیا کسی بھی امت کے پاس اس کا رسول، انہوں نے اسے جھٹلایا، یعنی اکثریت نے، اگرچہ ماننے والے بھی تھے۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، بس ہم نے پیچھے لگایا ان کے بعض کو بعض کے، ہم نے بھی ان کے بعض کو بعض کے، یعنی انہیں ایک دوسرے کے پیچھے لگایا۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے ہر رسول کو اس کی امت جھٹلاتی آئی، ہم اسے ہلاک کرتے آئے، ہلاکت میں، بربادی میں، تباہی میں بھی ہم نے ایک امت کے بعد دوسری امت کو لگا دیا، یعنی جیسے پہلی امت کو ہم نے تباہ کیا تھا، ہلاک کیا تھا، اس کے بعد جو امت آئی انہوں نے جھٹلایا، انہیں بھی ان کے پیچھے اسی بربادی کے راستے پہ بھیجا، انہیں ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے بنا دیا انہیں داستانیں، قصے، یعنی اب ان کے بس قصے رہ گئے، کہانیاں رہ گئیں، ان کی داستانیں رہ گئیں، اور ان کا باقی کچھ بھی باقی نہ رہا، نہ وہ خود رہے، نہ ان کی نسلیں رہیں، نہ ان کی جائیدادیں، ان کی کوٹھیاں، ان کے مال، کچھ بھی باقی نہیں رہا، اب صرف ان کی داستانیں تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، اور بنا دیا ہم نے انہیں داستانیں۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پس دوری ہو، یعنی لعنت ہو اس قوم پر جو ایمان نہیں لاتی۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہم السلام کو، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور وسلطان مبین، اور واضح غلبے کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف،
اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد باقی نبیوں کا تذکرہ تو کیا ہے، لیکن ان کی قوموں کا نام مبہم رکھا ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر کافی نبیوں کا یہاں تذکرہ ہوا ہے، لیکن اتنا آیا کہ اس کے بعد ہم نے اور رسول بھیجا، اس کی قوم نے جھٹلا دیا، ہم نے تباہ کر دیا۔ اسی طرح ہم ہر امت میں رسول بھیجتے رہے، مسلسل رسول آتے رہے، امتیں آتی رہیں اور تکذیب کی وجہ سے جھٹلاتی رہیں۔ درمیان میں پتہ نہیں کتنا نبیوں کا اور ان کی امتوں کا مبہم تذکرہ ہوا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو ان کا تذکرہ صراحت کے ساتھ اللہ نے کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا کس کی طرف؟ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنا عظیم الشان اور اولو العزم پیغمبر تھے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فرعون دنیاوی ترقی میں اور دنیاوی روب داب میں کتنا آگے تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی امتوں کا تذکرہ نہیں کیا لیکن اس کا صراحت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ باقی امتوں اور باقی لوگوں کی نسبت دنیا کے اعتبار سے یہ سب سے فائق تھے اور ترقی پہ تھے، اور اللہ نے اس کو تباہ کرنا تھا، اور تو اسی لیے اس کا تذکرہ واضح طور پر صراحت کے ساتھ کیا۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو علیہم السلام بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، یعنی اپنی نشانیوں اور معجزات کے ساتھ۔ یہاں آیات سے مراد معجزات ہیں، جو 9 معجزات تھے جن کا تفصیلی تذکرہ سورۃ اعراف میں آیا پیچھے۔ وسلطان مبین، اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ اب آیات تو آ گیا کہ معجزات کے ساتھ بھیجا، پھر سلطان مبین سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف مفسرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن سب سے راجح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سلطان سے مراد اس جگہ غلبہ ہے۔ ہم نے معجزات کے ساتھ انہیں بھیجا اور واضح غلبہ دے کے بھیجا، واضح روب دے کے بھیجا، جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا۔ اب وہاں بھی دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، آیات کا تذکرہ بھی ہے، سلطان کا تذکرہ بھی ہے، لیکن سلطان کا تذکرہ کن الفاظ میں ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ سورۃ القصص آیت نمبر 35 میں ہے کہ ہم تمہارے لیے ایسا غلبہ رکھیں گے، ایسا روب تمہیں عطا کریں گے، فلا یصلون الیکما، کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، انہیں ہمت نہیں ہوگی تم پر ہاتھ ڈالنے کی، تمہیں قتل کرنے کی، سزا دینے کی، انہیں ہمت نہیں ہوگی۔ بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ جاؤ۔ اب آیات کا ذکر وہاں بھی الگ ہے، معجزات جیسے یہاں ہے، اور سلطان کے متعلق کیا کہا کہ ہم تمہیں ایسا سلطان دیں گے، ایسا غلبہ دیں گے کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سلطان سے مراد یہاں کوئی اور دلیل نہیں ہے، بلکہ اس جگہ سلطان سے مراد غلبہ اور روب ہے، اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر ایسا روب عطا کیا تھا کہ فرعون کو جرأت نہیں ہوئی ان کو تکلیف پہنچانے کی، حالانکہ وہ کتنا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جس کی پکڑ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ میخیں ٹھوک دیتا تھا، اور اس کی پکڑ بڑی ظالمانہ پکڑ ہوتی تھی، پتہ نہیں کتنے بندوں کو اس نے قتل کیا ہوگا ظلم و زیادتی سے، اور اس کے دربار پر اس کے جو سلطنت جائے سلطنت تھی اس پر کتنا کڑا پہرا ہوتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود 2 درویش صفت نبی ہاتھ میں عصا لے کے جاتے ہیں، اور باہر دربانوں کو، پہرہ داروں کو روکنے کی ہمت نہیں ہوتی، یہ اندر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر فرعون کے ساتھ 2 بدو باتیں ہوتی ہیں اور دلائل دیتے ہیں، اسے لاجواب کرتے ہیں۔ وہ دھمکیاں تو دیتا ہے
کہ میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا اور میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دھمکیاں تو دیتا رہتا ہے لیکن اسے جرأت نہیں ہوتی۔ جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی، جیل میں ڈال نہیں سکا، قتل کر نہیں سکا۔ یہ تنے تنہا ہے، اس کے پاس سلطنت ہے، فوج ہے، پیرا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی جرأت دی تھی، ایسا رعب اور غلبہ عطا کیا تھا کہ اس کی ہمت نہیں ہوئی، بس صرف زبانی دھمکیاں دیتا رہا۔ یہی سلطان مبین ہے۔ ہم نے بھیجا آیات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ اور واضح غلبے کے ساتھ، اور اس غلبے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھائی ہے۔ کل پرسوں بھی میں نے آپ کو وہ دعا بتائی تھی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب، میرا داخلہ اچھا کر، میرا نکلنا اچھا کر، اور مجھے اپنی طرف سے سلطانا نصیرا، ایسا سلطان عطا کر، ایسا غلبہ عطا کر جو میرا معاون اور مددگار بنے۔ تو ہم بھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ الی فرعون و ملئہ، ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق و غمت الناس، دوسروں کو اپنے سے حقیر ترین سمجھنا اور حق بات ٹھکرا دینا۔ انہوں نے تکبر کیا، حق بات ٹھکرا دی۔ وَقَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھی وہ قوم بڑی اونچی، وہ بڑے اونچے لوگ تھے، ان کے پاس کوٹھیاں، ان کے پاس ترقی اور سلطنت اور دنیاوی اعتبار سے بڑے عروج کو پہنچے ہوئے تھے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ بڑے اونچے لوگ تھے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اونچے لوگ دوسروں کو کم تر سمجھتے ہوئے ان کی بات کو، چاہے حق کیوں نہ ان کی بات، قرآن و سنت کی بات کیوں نہ ہو، اس کو ٹھکرا دیتے ہیں اپنی بڑائی اور اپنی اونچائی کی وجہ سے۔ فقالو، اب وہ کیسے اونچے لوگ تھے، انہوں نے کیا تکبر کیا؟ انہوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائیں دو انسانوں پر جو ہم جیسے ہیں؟ وقومہما لنا عابدون، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ یہ ہماری غلام قوم کے دو فرد آ گئے، یہ تو ہمارے نوکر چاکر ہیں، ان کی قوم ہماری خدمت گزار ہے، اور اپنی غلام قوم کے دو آدمیوں کو اپنا رسول تسلیم کریں، ان کی اتباع اور پیروی کریں، ان کے پیچھے لگیں، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے۔ یعنی انہوں نے قومیت کو آڑ بنایا، قومیت پرستی۔ تو حالانکہ یہ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتے یہ دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو بندہ کیسا ہے، اس کا مرتبہ دنیاوی اعتبار سے تمہارے برابر کا ہے یا نہیں ہے، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو اس کی بات کیا ہے۔ بات تو اللہ کی تھی اور حق بات تھی، لیکن انہوں نے بات پر توجہ کرنے کی بجائے، حالانکہ تمام باتوں میں لاجواب ہو گئے تھے، وہ جو تفصیلی تذکرہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ جو مکالمہ ہوا آپس میں، فرعون کسی بات کا جواب نہ دے سکا، لاجواب ہو گئے، مان لیا۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ دل میں مان گئے کہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر وہی ضد اور اپنی بڑائی آڑے آ گئی۔ تو مانتے تھے کہ بات حق ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ یہ تو ہم سے کم تر ہیں، ہمارے غلام ہیں، ان کی بات ہم مانیں، ہماری شان کے خلاف ہے۔ کہا ان کی قوم ہماری غلام ہے، ہم ان پر ایمان لائیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، بس انہوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، بس ہو گئے وہ ہلاک کیے ہوئوں میں سے، جو پہلے ہلاک ہوئے تھے ان کو بھی ہم نے انہی کے پیچھے لگا دیا، تباہ اور برباد کر کے، پانی میں غرق کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔